گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں کے مطابق عمل کیا، کسی پر تہمت گالی گلوچ سے بچنے کی کوشش کی، گفتگو اطمینان سے کرتے ہوئے کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرنے سے بچے، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہیں نیچی رکھی، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی سے بچنے کی کوشش کی۔ کیا آج آپ نے دن کا اکثر حصہ باوضو گزارا؟ کسی سے بات کرتے ہوئے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑنے سے بچے، قرض ہونے کی صورت میں قرض کی ادائیگی میں تاخیر سے بچے، مسلمانوں کی عیب پوشی کی، سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، جھوٹی عاجزی اور نفاق سے بچنے کی کوشش کی، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی، کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل کی نشریات ملاحظہ کی، مذاق مسخری سے بچنے کی کوشش کی، کم از کم الفاظ میں گفتگو نپٹانے کی کوشش کی، سارا دن مدنی حلیہ سجایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیں کہ اب 3 دن تو سلسلہ رہا، آج 4 جمادی الاولیٰ کی ہم نے فکر مدینہ کی ہے، لیکن اب انشاءاللہ سلسلہ 4 دن تو نہیں رہے گا، لیکن ہم انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے۔ فکر مدینہ جاری رکھیں تاکہ ہمارا یہ عمل جاری رہے، کیونکہ چائے اب آئی ہے تو اب سلسلہ شروع کرنے سے پہلے چائے تو پلانی پڑے گی، تو اب چائے پیجیے، ہم کچھ کالز جب تک مزید کچھ شامل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہزاد عطاری ضیاء سے عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ عبدالحبیب بھائی بہت پیارا، بہت خوبصورت سیزن 8 کا آغاز، ماشاءاللہ، مدینہ 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 مدینہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اس سلسلے کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور مقصد ایک ہی ہے، اصلاح امت۔ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا عبدالحبیب بھائی کہ سنا ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اور یہ علم کا وہ خزانہ ہے، یہ وہ مدنی کنواں ہے کہ جو خود پیاسے کے پاس چل کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق حسین قادری طبہ سلطان پور سے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بڑی مدت کے بعد آیا ہے، اساں بڑی دیر تک انتظار کرندے رہ گئے ہیں، آخر کار وہ لمحات آ ہی گئے کہ اساں سارے گھر والے ذہنی آزمائش سلسلے میں شامل تھی گئے ہیں، اور تھوڑا سلسلہ بڑے شوق نال پورے گھر دے چھوٹے بڑے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد سلسلہ دوبارہ آیا ہے۔ سلسلہ دیکھ کے بہت خوشی تھی۔ حاجی عبدالحبیب بھائی، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر عطا فرماوے، اور اللہ پاک چینل دی سدا بہار کو قیامت تک آباد رکھے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جو بڑے عرصے بعد جو کہنے کا انداز تھا، تو ایسا لگ رہا ہے 200 سال بعد سلسلہ دوبارہ آیا ہے۔ پچھلے سال ہی سلسلہ تھا اور ہر سال کوشش کرتے ہیں۔ جی، آپ کی محبت ہے۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حلیمہ طاریہ ہے، میں وار بٹن سے بول رہی ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت بہت اچھا ہے اور میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور جیسے آپ مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرتے ہیں، ایسے ایک سوال مدنی منیوں کے لیے بھی کیجیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جو مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرتے ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ مدنی منیاں جواب نہ دیں، تو اسی سوال کا جواب مدنی منیاں بھی دے دیا کریں۔ چلیں آخری کال، اور پھر یوسف بھائی کے ہاتھ میں کچھ لگتا ہے تاثرات بھی ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ رضا طاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میں ذہنی آزمائش سیزن 8 سلسلہ دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ جی یوسف، کچھ تحریری سوال تاثرات بھی لیتے ہیں۔ عبید رضا عطاری باب المدینہ کراچی سے لکھتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے سے ایک چیز ایسی بھی ہے جو ہم سے دور ہوتی ہے، اور وہ ہے دن بھر کی ذہنی تھکاوٹ۔ چلیں جناب، تو ذہنی آزمائش کی بجائے ذہنی آرام نام رکھ دیں اس کا، پھر میرا خیال ہے۔ جی عبدالحبیب انکل، آپ ذہنی آزمائش 9 بجے کیوں شروع نہیں کر دیا کرتے؟
چلیں انشاءاللہ مجلس مدنی چینل سے عرض کر دیتے ہیں، دیکھیں وہ کیا. اب ہم 9 بجے کریں گے نا، بلکہ یوں کرتے ہیں، چلیں ایک رائے لیتے ہیں کہ 9 بجے شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے بیرون ملک کے ناظرین کے کیسے جانا میسج آنا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں آپ جلدی نہ کریں، کیونکہ ہمارے یہاں جب 10 بجتے ہیں تو یو کے میں شام 5 بجتے ہیں، یورپ میں شام 6 بجتے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کام کاج سے فارغ ہو کر دیکھ سکیں. تو ایک انار 100 بیمار تو سنا تھا، اب جس کے کروڑ لاکھ بیمار ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو 10 بجے پر سبھی گزارا کر لیں تو میرا خیال ہے چلتا رہے گا. آپ کے لیے بہت خوبصورت دعائیں بھی ہیں. یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. اللہ کریم ہمارے پیارے عبدالحبیب بھائی کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، آپ سب کی دعاؤں کی ہم سب کو حاجت ہے الحمدللہ. مدنی چینل کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بہت ہی اچھا ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، نظر بد سے بچائے. آمین آمین. چائے بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، امید ہے آپ نے بھی چائے پی لی ہوگی. چلے شروع کرتے ہیں سلسلے کو، مزید آگے لے کر چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ سلسلے کو ہم اب آگے لے کے بڑھیں گے. چاہیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو مقام علم گر 30 نمبر ہیں کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں کے، 30 ہیں سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں کے. اب باری ہے مدنی چینل کا ایک سلسلے کا ایک اور تحفہ. الحمدللہ اس سلسلے کی برکت دیکھیں کہ سلسلہ تو آتا ہے مگر جاتے جاتے تحفہ بھی دے جاتا ہے. ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن بھی ملی. آج ذہنی آزمائش کی ہمیں دلچسپ سوال و جواب کی کتاب بھی ملی. آئیے ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن سے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی یہی ہے، ذہنی آزمائش اپلیکیشن. جی کوئز اپلیکیشن ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اینڈرائیڈ کے جتنے بھی یوزرز ہیں وہ ایپ اسٹور پہ جا کر فری آف چارج ذہنی آزمائش اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. گھر گھر میں انشاءاللہ یہ اپلیکیشن ہوگی. کیا ہے اس میں ابھی آپ کو کچھ دکھائیں گے بھی، اور اگر آپ iOS ڈیوائس رکھتے ہیں تو آپ ایپ اسٹور پہ جا کر بھی اس کو فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. علم گھر گھر پہنچانے کا ایک اور ذریعہ ذہنی آزمائش اپلیکیشن بھی ہے. شروع کریں گے قرآنی معلومات کے سیگمنٹ سے، اور یہ سیگمنٹ ہوگا کوئٹہ والوں کے ساتھ. پہلا سوال یہ ہے، قرآن کریم میں وہ کون سا کلمہ ہے جو سب سے زیادہ بار آیا؟ نمبر 1 محمد، نمبر 2 سبحان اللہ، نمبر 3 اللہ، نمبر 4 مؤمنون. اللہ. آپ نے کہا اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اب دوسرا سوال ہے، قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں جن کے نام زمانوں کے ناموں پر رکھے گئے؟ 8، 9، 10، 11. 8. آپ نے کہا 8. آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، ان صورتوں کی تعداد کتنی ہے جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے؟ 27، 28، 29، 30. 29. آپ نے کہا 29. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے قرآن مجید کی کس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں؟ سورہ واقعہ، سورہ ناس، سورہ علق یا سورہ فاتحہ؟ سورہ علق. آپ نے کہا سورہ علق. جواب یہ بھی درست ہے. آیت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی، صورت، حرف، حصہ. نشانی. جواب یہ بھی درست ہے. صورت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی، پارا، عظمت و مرتبہ یا آیت؟ عظمت و مرتبہ. آپ نے کہا عظمت و مرتبہ. جواب یہ بھی درست ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کس مشہور واقعے کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، واقعہ معراج، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ؟ واقعہ معراج. آپ نے کہا واقعہ معراج. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں آیات کس صورت میں ہے؟ سورہ نور میں، سورہ حجرات میں، سورہ واقعہ میں یا سورہ علم نشرح میں؟ سورہ شرح میں. سورہ نور. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نزا کے وقت کون سی سورت پڑھنے کا حکم دیا؟ سورہ رحمان، سورہ نور، سورہ یاسین یا سورہ ملک؟ سورہ یاسین. آپ نے کہا سورہ یاسین. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قرآن مجید پہلی دفعہ کاغذوں پر جلد کی صورت میں کس کے دور میں لکھا گیا؟ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر بن عبدالعزیز یا حضرت علی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. اللہ، یہ اپلیکیشن آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہے. گھر بیٹھے قرآنی معلومات، علم نور ہے، عشق کے بول مکمل کیجئے، اور بہت کچھ اس اپلیکیشن میں موجود ہے. آج کل لوگ کمپیوٹر پر، موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں، لیکن اگر یہ موبائل میں اپلیکیشن موجود ہوگی،
ٹیبلٹ پی سی میں آپ کے پاس ہوگی تو آپ گھر بیٹھے بہت سارا علم بھی حاصل کرتے رہیں گے، نمبر بھی بڑھتے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے نام کے ساتھ اس ایپلیکیشن میں رجسٹریشن کروا لیں گے تو ہمارے پاس ٹاپ اسکورر کے نام آ رہے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق 40,000 نمبر بھی لوگوں نے حاصل کر لیے ہیں اسلامی بھائیوں نے، اور جو ٹاپ اسکورر ہوگا ہم ذہنی آزمائش کے فائنل میں کوشش کریں گے کہ انہیں بلائیں۔ کل بڑا ایک دلچسپ سوال بھی آیا تھا کہ اگر کسی اسلامی بہن نے ٹاپ اسکور حاصل کر لیا تو آپ کیا کریں گے؟ تو ان کے محرم کو بلا لیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ کون نمبر 1 رہے ہیں ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن میں۔ ذہنی آزمائش کے وہ لور جو پورا سال اس کا انتظار کرتے ہیں تو ان کی تو اب بہت ساری مشکلات آسان ہوں گے نا، ایپلیکیشن بھی آ گئی، کتاب بھی آ گئی، ہر گھر میں ذہنی آزمائش کیجئے۔ ہم سال بھر نہ بھی رہیں تو وہ جو بڑی دیر کے بعد آپ کا سلسلہ جو کال آئی تھی تو وہ میرا خیال ہے کچھ تھوڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلیں جناب، ایپلیکیشن کا دوسرا راؤنڈ اب شروع کرنے والے ہیں اور اب باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی۔ جی اب باری آپ کی ہے، آپ سے بھی قرآنی معلومات کا سیگمنٹ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں کس سورت کے معنی دسترخوان کے ہیں؟ سورہ جی سورہ مائدہ۔ آپشن نہیں سنا، سورہ مائدہ بتایا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کس سورت میں ہے؟ آپشن سورہ الاعراف، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انبیاء۔ سورہ اعراف۔ بالکل درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مشہور دعا ربی زدنی علما کس سورت میں ہے؟ سورہ طٰہٰ، سورہ یوسف، شعراء یا سورہ بلد؟ سورہ طٰہٰ۔ بالکل درست دے دیا ہے۔ مسجد قباء اور مسجد درار کا نام کس سورت میں ہے؟ سورہ حشر، سورہ مومن، سورہ توبہ یا سورہ منافقون؟ سورہ توبہ۔ یہ بھی جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک کو ایک قرات کے مطابق کس نے جمع کیا؟ حضرت عثمان غنی نے، سیدنا ابوبکر صدیق نے، مولا علی نے یا حضرت عمر نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی نے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ ترجمان القرآن کس صحابی کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ۔ 4 عبداللہ نام کے صحابی کا نام لکھا، آپ نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا قصہ کس سورت میں ہے؟ سورہ مجادلہ، سورہ کہف، سورہ نساء یا سورہ الدخان؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، سورہ مجادلہ تھا۔ جی سورہ 8واں سوال ہے، آپ نے جواب درست دیا، میں نے جو پڑھا تھا سورہ مجادلہ اس میں غلطی کی تھی، سورہ مجادلہ تھا۔ سورہ نور کے علاوہ پردے کے احکام کس سورت میں ہیں؟ سورہ حجرات، سورہ قاف، سورہ احزاب یا سورہ محمد؟ سورہ احزاب۔ سورہ احزاب۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سورہ حجرات کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہے؟ زیادہ مال والا، جو زیادہ متقی ہے، زیادہ بال بچوں والا، کم سونے والا؟ جو زیادہ متقی ہو۔ جی ایک آپشن یہ بھی ہوتا کہ زیادہ نمبر والا، لیکن صحیح جواب یہی ہے، زیادہ متقی والا۔ جب زیادہ متقی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں قارون کے خزانوں کا ذکر کس سورت میں ہے؟ سورہ قصص، سورہ واقعہ، سورہ نجم یا سورہ حج؟ سورہ قصص۔ سورہ قصص۔ 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں کتنی شاندار معلومات ہیں، سیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، برکتیں لوٹتے جائیں، کوئی غلطی کسی نے نہیں کی ہے۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ ذہنی آزمائش ایپلیکیشن کے بعد معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟